الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں. دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں. معزز و مکرم ناظرین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ کی جانب سے سجی جانے والی یہ محرم الحرام کی محفل میں مجھ حقیر کو صحابہ و اہل بیت کے مابین محبتوں کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنے کا موقع نصیب آیا ہے. سب سے پہلے میں عام تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں ہم اور آپ اہل بیت رسول کے ذکر کے لیے جمع ہوئے گئے اور آپ کا ذکر فرما رہے گئے. اس محفل کو سجانے والے بھی مبارک بات کے لائق ہے اور اس محفل میں تشریف رکھنے والے بھی مبارک بات کے لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت رسول کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا کی ہے، اصحاب رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی ہے کہ ہم رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کنبے کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے گئے. الغرض حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے سینوں کو اپنے حبیب کی محبت اور آپ سے جڑی ہوئی ہر نسبت کا احترام اور محبت رکھنے کی توفیق دی، اور ہمارے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کا پیار عطا فرمایا. ایک صحابہ ہے، وہ جماعت ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صحبتیں اختیار کی، حضور کی مجلس میں رہے، حضور کی محفل میں رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نمازیں ادا کی. جس نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت پائی، والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کی. اور ایک وہ گئے جو اہل بیت رسول گئے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے والے گئے. ان یہ دونوں بھی ایسے طبقات ہے کہ ان دونوں کا پیار ہر ایک پر لازم ہے اور ہر ایک کو ضروری ہے ان سے محبت کرنا. ان کی محبت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے نجات کا. جو ان سے محبت اور پیار کرتا ہے ان دونوں سے، تو وہ کامیاب ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخروئی عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام وہ جماعت ہے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور جب آپ کا سارے مکے والوں نے بائیکاٹ کیا، انکار کیا، آپ کو نہیں مانا، اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے، اللہ کی وحدانیت کو اور رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والے صحابہ کرام کی جماعت ہے. اور ایسے وقت پر آپ کا ساتھ دیا، اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا جب کوئی آپ کو ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا. اللہ نے ان کو ہدایت دی، ان کے سینوں میں اللہ نے چاہا کہ رسول اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ کے ہمراہ کر دیا. حاضرین محترم، تو یہ صحابہ کرام کی جماعت ایک عظیم جماعت ہے، اور ان میں وہ صحابہ کرام جو خلفائے راشدین گئے، جو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مسند خلافت پر فائز ہوئے اور جنہوں نے اسلام کی مدد کی اور اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کے سینوں تک رسول اللہ کی شریعت کو پہنچایا.
حاضرین محترم، تو صحابہ اکرام فضیلت والے گئے، ان میں وہ صحابہ اور زیادہ فضیلتوں کے حامل گئے جو سابقون الاولون گئے، بیعت رضوان والے گئے، سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج گئے، اصحابی کو النجوم، یہ سارے صحابہ ستاروں کی مانند گئے۔ اب یہ صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تربیت پانے والے، حضور سے تعلیم حاصل کرنے والے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگردین میں شامل ہونے والے، اور ایک اہل بیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں حضور کی اولاد، حضور کی ازواج، حضور کی شہزادیاں، یہ سارے ازواج مطہرات ہے، دونوں کی فضیلت اپنی اپنی جگہ ہے، اور ان دونوں کا ایک دوسرے سے جو پیار اور محبت ہے وہ کائنات سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ بھی روشن ہے لوگوں کے سامنے، ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام کی محبت لازم و ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق کہ صحابہ کرام کی جماعت، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے گئے کہ میں نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اس کو امام ترمذی نے فضائل صحابہ کے باب میں اس کو روایت کیا ہے۔ حاضرین محترم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا اور دیکھنے والے کو دیکھا، صحابہ کرام وہ جماعت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے فرمان کے مطابق جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، آگ ان کو چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور آگے ارشاد فرماتے گئے، اس کو بھی حضرت امام ترمذی نے روایت کیا گیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہ ہوگا۔ صحابہ اکرام کی فضیلت اس بات سے بھی روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے بارے میں بڑے فضائل بیان کیے۔ ان میں سے وہ صحابہ جو جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ غار ثور میں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ جو نازل فرمائی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس آیت سے آپ کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت فاروق اعظم گئے، آپ کی اپنے فضائل گئے، حضرت عثمان غنی گئے جس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، سارے صحابہ فضیلتوں کے حامل گئے، اور سارے صحابہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اب وہ صحابہ کے طبقات میں، ان کے فضائل میں گئے بغیر صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو محبتیں تھیں وہ بیان کرنا آپ کے سامنے میرا مقصد ہے، اور ہم کو ان دونوں سے محبت کرنا ہے، یہ بات مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے احادیث اور قرآن کی روشنی میں۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو چیز نسبت حاصل کرتی ہے اس کو بلند فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کو لگنے والا جو چیز آپ سے منسلک ہو جاتی ہے، جس کو آپ سے نسبت ہو جاتی ہے، اس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت کو ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے، بیان کرتے، نصیحت ارشاد فرماتے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد وہ جھاڑ میں سے رونے کی آواز آیا کرتی، یعنی حضور کے جسم مبارک کے لگنے کی برکت سے اللہ نے بے جان کے سینے میں بے جان کو بھی اللہ نے اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑنے والے صحابہ جو حضور کی تربیت میں بیٹھے، تو سوچئے کہ ان کے دلوں میں کتنا حضور کی محبت اور پیار تھی رہا ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں بڑا کلام کرتے ہیں، اور یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد میں اختلاف ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ چند صحابہ رہے، اور کثرت صحابہ جو بتائی جاتی ہے وہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ تعداد ان کی بالکل کم تھی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان اور حضرت مقدار وغیرہ، یہ رافضیت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی کثرت
کے حوالے سے کئی دلائل موجود ہے، اور اگر صحابہ اکرام کی کثرت نہ ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہم تک کیسے پہنچے؟ آپ دیکھیے حدیث کی کتب میں کئی صحابہ اکرام کے نام گئے اور صحابہ راوی ہے، تبھی حضور کا فرمان ہم تک پہنچا گئے۔ یہ ہوا صحابہ کا طبقہ۔ اب وہ لوگ جو اہل بیت رسول گئے، ازواج مطہرات گئے، رسول اللہ کی شہزادیاں گئے، رسول اللہ کے شہزادے گئے، داماد گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گھرانہ ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے وہ جس کو عام طور پر ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ کے کاشانہ اقدس میں تھے، آپ کے حجرہ مبارکہ میں تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے چادر میں ایک چادر لی اور خود اوڑھ لیے، اور آپ نے سیدہ زہرا پاک کو بلایا اور اس چادر میں لیا، اور مولا علی مشکل کشا کو بلایا، اس چادر میں لیا، حسنین کریمین کو بھی اس چادر میں لے لیا، اور کہا کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اہل بیت میں اس اعزاز میں، اس فضیلت میں شریک نہیں ہوں، شامل نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ، تم جہاں ہو وہ خیر کے مقام پر ہو، تم جہاں ہو وہ خیر اور بھلائی کے مقام پر ہو۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ زہرا پاک اور آپ کے شہزادے اور آپ کے شوہر محترم، آپ کے وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سیدہ کائنات سے نکاح فرمایا، حضرت حیدر کرار فاتح بدر و حنین، یہ چار نفوس کو اللہ کے حبیب نے اپنی اہل بیت بطور خاص ارشاد فرمایا، اور ان کے فضائل ایسے گئے، ان کی فضیلتیں ایسی گئے۔ آیت مباغلہ نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ابنا انا میں اپنے بیٹوں کو جو شامل کیا، ان میں حضرات حسنین کریمین کو ساتھ میں شامل کیا، اپنے بیٹوں میں حضرات حسنین کریمین کو ابنا انا میں، اور پھر نساء انا میں سیدہ زہرا پاک کو لیا، اور اس کے بعد انفس انا میں اپنے نفس میں حیدر کرار مولا علی مشکل کشا کو آپ لے کر مباہلے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اہل بیت رسول میں سیدہ زہرا پاک، آپ کے بچے اور آپ کے شوہر نامدار، ان کے فضائل جو بیان کیے گئے وہ فضیلتیں بڑی واضح اور روشن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر مفہوم میں آیت کریمہ کا پیش کر رہا ہوں کہ اجرت رسالت، میں تم تک جو اسلام پہنچایا ہوں، دین میں نے پہنچایا گئے، اس پر اس کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں تم سے کچھ چاہتا ہوں تو بس تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کے قرابت دار کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ یعنی یہ آیت کریمہ جو اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت کو اس امت پر واجب فرما رہا ہے، وہ قرابت دار سیدہ زہرا پاک، آپ کے بچے اور آپ کے شوہر حیدر کرار مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ حاضرین محترم، ان سے محبت لازم و ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو، اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور تم مجھ سے اللہ کی وجہ سے محبت کرو، اور میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہماری اہل بیت سے مودت و محبت کرنے کا حکم اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، بس جو ہماری اہل بیت سے محبت رکھے گا، مودت رکھے گا، وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارا کوئی عمل تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا جب تک تم ہماری اہل بیت کا حق نہیں پہچانو گے، ہماری اہل بیت کا حق نہیں پہچانو گے، ہماری اہل بیت کا حق نہیں پہچانو گے۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت رسول سے محبت کرنے کی تلقین امت کو فرما رہے ہیں، اور جب ان سے محبت رکھی جاتی ہے تو اس کے انعامات کیا ہوتے ہیں، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوگا وہ یقیناً بخشا جائے گا، اور وہ اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک وہ توبہ نہ کرے۔
یعنی جس کے دل میں اہل بیت کی محبت آئے اللہ اس کو اس وقت تک موت دے گا ہی نہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ مرتا ہے اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے، شہادت کی موت مرتا ہے، شہادت والی موت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ مرے۔ اور پھر اہل بیت رسول کی محبت کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت میں فوت ہونے والے کو اسرائیل جنت کی بشارت دیتے گئے، اور جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اسی بشارت کے ساتھ منکر نکیر اس کا استقبال فرماتے گئے۔ اہل بیت رسول کی محبت کے ساتھ اگر کوئی دنیا سے جائے تو قبر میں منکر نکیر اس کے استقبال کے لیے اس بشارت کے ساتھ استقبال کرتے گئے کہ اس کو جنت کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہے۔ یہ اہل بیت رسول کی محبت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اہل بیت رسول سے محبت نہ کرے، جو اہل بیت رسول سے پیار نہ رکھے، اپنے سینوں میں بغض رکھے، ان کے لیے کینہ رکھے، ان کی شان کو جانے نہ، ان کی عظمت کو پہچانے نہ، ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف نہ کرے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو ان سے محبت نہ رکھے انہیں قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا جائے گا، اور ان کی آنکھوں کے درمیان تحریر کر دیا جائے گا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیے گئے ہیں، اور وہ کافر ہو کر مریں گے، کفر پر مریں گے، جن کے سینوں میں اہل بیت رسول کا پیار نہ پایا جائے، ان کی محبت نہ پائی جائے۔ یہ احادیث شریفہ حضور نے اپنی اہل بیت سے پیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور تو ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی جو ان سے پیار کرنے والا بن جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے جو اہل بیت کو، اہل بیت میں سے رسول اللہ کے نواسوں کو، رسول اللہ کی شہزادی کو، رسول اللہ کے داماد کو ان سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا ان احادیث سے اور اتنی باتوں سے کہ صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت، یہ دونوں محبتیں ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہ دونوں سے پیار کرنا ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک وہ گروہ ہے اور ایک وہ شان والے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں ہمیشہ ہر وقت اور ہر لمحہ گزارا، ایک وہ گئے جن کو اٹھا کر رسول اللہ نے ان کی شانیں لوگوں کے سامنے بیان فرمائی ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ صحابہ نے اہل بیت کے حق کو پہچانا، اور اہل بیت نے صحابہ کی عظمتوں کو لوگوں کو بیان کیا، ان کے ساتھ محبتوں کا تعلق رہا۔ صحابہ نے اہل بیت سے پیار فرمایا، اہل بیت نے صحابہ سے پیار فرمایا۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ نے حضرات حسنین کریمین کے ساتھ اپنی محبتوں کا، شفقتوں کا، اپنے پیار کا اظہار فرمایا، اور اہل بیت رسول نے بھی صحابہ کرام کے ساتھ محبتوں کا معاملہ رکھا۔ ان دونوں کے درمیان محبتیں رہی، زمانہ دراز تک محبتیں رہی، آپس میں پیار رہا، محبت رہی، بھائی چارگی رہی۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو حضرت فاروق اعظم کے مشیر، مشورے دینے والے حیدر کرار کی ذات، آپ مشورے دیا کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جا کر، گھر پر جا کر آپ کہتے ہیں کہ یا سیدۃ النساء العالمین، میں نے حضور کے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب کسی کو نہیں پایا، یعنی حضور سب سے زیادہ محبت آپ سے فرماتے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں آپ کے بابا جان کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت فرماتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور اب یہاں تک ہی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے گئے کہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ اہل بیت رسول کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان گئے، رسول پاک کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رکھے گئے
تصور کیجئے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ رسول اللہ کے احترام کے پیش نظر اہل بیت کا احترام کرو. آپ نے فرمایا کہ حضور کے احترام کے پیش نظر اہل بیت کا احترام کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو. یہ خلفائے راشدین گئے، انہوں نے پیار کیا، محبتیں کی، رسول سے پیار کیا، رسول کی اہل بیت سے پیار کیا. اور کیسے پیار نہ کرے جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار پایا جائے. حضور سے ہمیں آج محبت ہے تو رسول اللہ جس شہر میں آرام فرماتے گئے ہم اس شہر سے محبت کرتے گئے. ہمیں محبت حضور سے گئے تو ہمیں حضور کے مدینے سے پیار گئے. حضور جن گلیوں میں گزرے ہم ان گلیوں سے محبت کرتے گئے. تو یہ ہم بعد میں آنے والے ہمارا کمزور ایمان، ہمارا یہ ایمانی حلاوتوں کو ہم نے چکھا بھی رہی، یہ ہمارے اندر کے جذبات گئے کہ ہم رسول سے پیار کی نسبت سے آپ سے جڑنے والی اشیاء سے محبت کرتے گئے. تو وہ تو صحابہ کرام گئے جنہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسی محبت فرمائی کہ جن جیسی محبت کائنات میں کوئی نہ کر سکے. ایسی محبت کرنے والے نفوس قدسیہ رسول اللہ کی اہل بیت سے کیسے محبت نہ کریں گے، کیسے پیار نہ کریں گے، کیوں پیار نہ کریں گے، کیوں محبت نہ کریں گے؟ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں. یہ وہ نفوس قدسیہ گئے جو ہدایت کے ستارے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کامیاب ہوتے گئے، سرخرو ہوتے گئے ان کے پیار سے. اور ان کا طرز عمل وہ گئے جو رسول اللہ نے ان کو سکھایا گئے. اہل بیت رسول سے بے پناہ صحابہ کرام نے محبت فرمائی، بے پناہ محبت فرمائی. حضرت مولائے کائنات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر ادا کر کے جب مسجد سے باہر نکلے تو مولا علی مشکل کشا کے کندھوں پر امام حسین سوار گئے اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے گئے کہ علی حسین بیٹے آپ کے گئے لیکن لگتے مصطفیٰ کی طرح گئے. محبتوں کا اظہار فرمایا. یہ محبتیں ہیں صحابہ کرام کے مابین. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیار کیا، حضرت فاروق اعظم نے بھی پیار کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، آپ نے محبتوں کا ایسا پیار، ایسا اظہار کیا. مولا علی کے بارے میں کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر بن خطاب ہلاک ہو گیا ہوتا. سیدہ زہرا پاک سے کہا کہ آپ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے اس لیے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ کے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں. اور پھر حضرات حسنین کریمین سے بھی آپ نے محبت فرمائی. اب کئی واقعات ہیں، کن واقعات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. الغرض ناظرین محترم، صحابہ اور اہل بیت آپس میں محبتوں کا تعلق رہا. کیوں محبت نہ کرے کہ جس کی ناراضگی حضور فرماتے گئے کہ ان سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، ان سے بغض رکھنا میری بغاوت کرنا، ان کو ناراض کرنا مجھے ناراض کرنا، ان کو غضبناک کرنا مجھے غضبناک کرنا ہے. اور جو مجھے غضبناک کرتا ہے وہ خدا کو غضبناک کرتا ہے، اور جو خدا کو غضبناک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے. یہ اہل بیت رسول گئے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خانوادہ ہے، یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے گئے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے باہر جنگ کے لیے تشریف لے جاتے گئے اور گھر میں سیدہ زہرا پاک اپنے بچوں کے ساتھ حضرات حسنین کریمین کے ساتھ گئے. امام حسین کھیلتے ہوئے ایک باغ میں جاتے گئے اور وہ باغ میں جیسے کہ پہنچے وہاں ایک یہودی نے آپ کو دیکھا اور وہ لے جا کر اپنے پاس امام حسین کو چھپا لیتا ہے. اب سیدہ کائنات بے چین و بے قرار ہو گئی، اپنے بچے کو تلاش کرنے لگی، باہر بھی نہیں نکل سکتی، دروازے تک آتی رہی، واپس اندر جاتے رہی. بے چینی اور بے قراری کا عالم آپ پر طاری تھا. آپ بڑی بے چین تھی کہ مولا علی بھی نہیں گئے کہ بھجائے کہیں حسین کی تلاش کے لیے. تو کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا امام حسن سے کہ جاؤ اور اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر لاؤ. امام حسن نکلتے گئے، ڈھونڈتے راستے میں امام حسین کی اپنے بھائی کی تلاش کرتے ہوئے جاتے گئے تو راستے میں آپ کو ایک ہرن نظر آتی ہے. آپ اس سے پوچھتے گئے کہ میں تجھے اللہ کا
اور اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے بتا کہ میرے برادر، میرے بھائی کہاں ہے؟ تو اللہ نے اس ہرن کو زبان دی اور اس نے کہا کہ حسین کو ایک یہودی نے اپنے پاس چھپایا گیا، تو آپ نے اس کا راستہ بتایا تو وہ باغ میں اس یہودی کے پاس، اس کا نام صالح یہودی، اس کے پاس وہ جاتے گئے۔ حضرت امام حسن اس کے گھر کے باہر ٹھہر کر پکارتے گئے اور کہتے گئے کہ کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ میرے نانا کو اگر پتا چلے کہ اگر تو نے میرے لختے جگر میرے بھائی کو چھپایا گیا، اگر یہ بات میرے نانا جان کو پتا چلے اور اگر وہ ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھا دے تو تجھ پر قہر الہی نازل ہو جائے، اور یہ میرے بابا کو اگر پتا چلے کہ تو نے ان کے شہزادے کے ساتھ یہ کیا گئے تو پھر حیدر کرار کی تلوار سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہرکیف حضرت امام حسن نے بہت ساری باتیں کہی۔ وہ باہر آتا گئے، باہر آ کر کہتا گئے کہ آپ اپنے نانا کا، اپنے بابا کا ذکر کر رہے گئے، کون ہے یہ آخر؟ یہ لوگ کون گئے؟ یہ کون گئے؟ حضرت امام حسن نے کہا کہ میرے نانا کے بارے میں پوچھتا آگے کون گئے، میرے نانا کے بارے میں پوچھتا آگے کون گئے۔ اب حضرت امام حسن کی زبان سے جملے نکل رہے گئے اور اس کے دل کے کفر کی ضلالت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کے دل سے وہ جو کفر کا زنگ دل پر پڑا ہوا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ امام حسن کہتے گئے کہ میرے نانا وہ گئے جو مکے میں رہتے گئے اور رات کے ایک حصے میں پلک جھپکنے سے پہلے مسجد الاقصی پہنچ جاتے گئے اور ساتوں آسمان کی بلندیوں تک جاتے گئے، جنت و دوزخ دیکھ کر اللہ کے جلووں میں محو ہو کر واپس دنیا میں تشریف لاتے گئے۔ میرے نانا کے بارے میں پوچھتا ہے کون ہے؟ وہ امام الانبیاء گئے، وہ خاتم النبیین گئے، وہ سید المرسلین گئے اور رحمت للعالمین گئے۔ میرے نانا کون ہے؟ میرے نانا کو دنیا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتی ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ تمہارے بابا کون گئے؟ حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ میرے بابا فاتح بدر و حنین، میرے بابا وہ گئے جس کو شاہ مردان شیر یزداں کہتے گئے، میرے بابا وہ گئے جس کو رسول عربی نے من کنت مولاہ فعلی مولا کہا، میرے بابا وہ گئے جس کو کائنات علی ابن ابی طالب کہتی گئے۔ پھر اس یہودی نے کہا کہ تمہاری امی جان کون گئے؟ حضرت امام حسن نے کہا کہ میری والدہ وہ گئے جس کو بذات رسول اللہ کہا جاتا ہے، جس کو رسول اللہ نے سیدۃ النساء العالمین کہا، جس کو دنیا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کہتی ہے۔ حضرت امام حسن کی جب گفتگو سنی، اس یہودی نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے گیا، لے جا کر امام حسین کے ہاتھ کو امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ آپ اپنے گھر تشریف لے جائیے۔ امام حسن امام حسین کو لے کر واپس گھر آتے گئے، سیدہ زہرا پاک خوش ہو جاتی ہے اپنے لخت جگر کو دیکھ کر۔ دوسرے دن صبح وہ یہودی اپنے قبیلے کے 70 لوگوں کے ساتھ وہ سیدہ کائنات کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کے شہزادے کو چھپایا، مجھے معاف کر دیجئے، میں اور مجھ سمیت یہ میرے قبیلے کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ سیدہ زہرا پاک نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا، میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، لیکن یہ جو حسین گئے یہ صرف میرا بیٹا نہیں گئے، اس کا علی سے بھی کچھ تعلق ہے، علی کا بھی یہ بیٹا ہے۔ جب مولا علی مشکل کشا واپس تشریف لائے، پھر وہ یہودی جو پہلے تھے سیدہ زہرا پاک سے معافی مانگنے کے بعد مولا علی مشکل کشا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر مولا علی کے پاس جا کر کہا کہ یا علی، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجئے، اس غلطی پر اس خطا کو درگزر فرمائیے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، لیکن حسین صرف میرا بیٹا نہیں ہے، یہ حسین رسول اللہ کا بھی بیٹا ہے۔ تو پھر وہ وہاں سے نکلتے گئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے گئے، حضور کو کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے آپ کے شہزادے کو مارا نہیں، تماچے نہیں مارے، میں نے آپ کے شہزادے کو ستایا نہیں، بس اپنے پاس رکھ لیا، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا حصہ معاف کیا، لیکن حسین صرف میرا پیارا نہیں، یہ خدا کا بھی پیارا ہے، یہ خدا کا بھی پیارا ہے۔ اب وہ جو یہودی تھے
وہ معافی مانگتے ہوئے سیدہ کائنات سے مولا علی تک، مولا سے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی جب معافی مانگی، حضور نے بھی اپنا حصہ معاف کیا۔ اب خدا کی بارگاہ میں 70 دن تک روتے رہے، اپنی غلطی پر ندامت کے آنسو بہاتے رہے۔ 70 دن کے بعد وحی نازل ہوتی ہے کہ اے محبوب، ہم نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا ہے اور اپنے محبوبوں میں ہم نے ان کو شامل کر دیا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیے، صرف امام عالی مقام امام حسین کو چند لمحوں کے لیے چھپانے کی غلطی پر اتنا آپ کو رونا پڑا، گر گڑانا پڑا اور معافیاں مانگنی پڑی، اور وہ لوگ، وہ بدبخت لعین جنہوں نے حضرت امام علی مقام کے گردن پر خنجر چلائی، تو وہ کیسے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ اللہ ان کے ساتھ کیا حشر فرمائے گا؟ بتلانا مقصود یہ ہے کہ یہ اہل بیت اللہ کے محبوب گئے، اللہ ان سے پیار فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی رضا پسند ہے، اللہ ان کو چاہتا ہے، یہ اللہ کو چاہتے گئے، اللہ کے محبوب گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور ایک ہرن کے بچے کو حضور کی بارگاہ میں پیش فرمایا، ہدیہ پیش کیا، رسول اللہ نے قبول کر لیا۔ امام حسن تشریف فرما تھے، آپ نے امام حسن کو وہ ہرن کا بچہ آپ کو دے دیا۔ امام حسن لیتے گئے، اپنے گھر جاتے گئے، اور جب امام حسین دیکھتے ہیں کہ بھیا یہ لائے گئے تو پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے لائے؟ اور امام حسن کہتے گئے کہ یہ میں لایا نہیں، مجھے نانا نے دیا ہے۔ حضرت امام حسین وہاں سے نکلتے گئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے گئے، عرض کرتے گئے نانا جان، آپ نے بھیا حسن کو جو دیا ہے وہ مجھے بھی چاہیے، وہ مجھے بھی چاہیے، آپ مجھے بھول گئے اور آپ نے بھیا کو دیا، مجھے بھی چاہیے۔ رسول اللہ نے کہا بیٹے یہ کسی نے مجھے لا کر دیا اور میں نے حسن کو دے دیا، ایسے ضد نہیں کرتے، ایسے ضد نہیں کرتے۔ امام حسین نے کہا کہ مجھے چاہیے۔ آپ کا پھول جیسا چہرہ مرجھایا گیا۔ جب امام حسین کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی، امام حسین رونے ہی والے تھے، اسی اثنا میں ایک ہرنی اپنے بچے کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، میرے 2 بچے تھے، ان میں سے ایک کو شکاری نے شکار کیا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب میں اس کو دودھ پلا رہی تھی، مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے ہرنی، اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ وہاں حسین رونے والے گئے، حسین کے رونا شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جا۔ تو میں ہاتف غیبی سے آواز آئی، یہ سن کر آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، یا رسول اللہ میری جانب سے یہ ہدیہ آگے اس کو قبول فرمائیے۔ حضور نے اس کو قبول فرمایا اور امام حسین کو کھیلنے کے لیے دے دیا۔ اب سوچئے کہ جس کا رونا اللہ کو گوارا نہیں، جس کو روتے ہوئے اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں سکتا، جس سے اتنی محبت، اتنا پیار خدا تعالیٰ نے فرمایا، یہ اہل بیت رسول گئے، یہ اہل بیت رسول گئے، یہ رسول اللہ کے گھرانے کے نفوس ہے۔ ایسے ہی کئی واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام ہے اور اس میں امام علی مقام کی شہادت کی نسبت ہے، اور امام حسین کی شہادت یہ پیغام دیتی ہے، اور وہ واقعات شہادت کی جو ہے یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اہل بیت کے حق کو پہچاننا ہے۔ جنہوں نے نہیں پہچانا وہ قیامت تک کے لیے نہ ان کا نام ہے نہ نشان ہے، اور بروز محشر بھی وہ سرخرو نہیں ہوں گے، رسوائی ہوگی، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو اہل بیت کے پیار میں زندگی گزارتا ہے، جو اہل بیت کے عشق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جو ان کی محبت، مودت اور عشق اور پیار اپنے سینے میں رکھتا ہے، پھر وہ کامیاب ہوتا ہے، کامران ہوتا ہے، دنیا اس کو یاد رکھتی ہے، باقی رہتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت حر یزیدیوں کے لشکر سے نکل کر آئے اور جہنمیوں سے نکل کر جنتیوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ حاضرین محترم، تو یہ اہل بیت رسول گئے،
ان کی مودت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت پر واجب کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ان سے محبت کی اور ساری امت کو ان سے محبت کرنے کی تلقین آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ اہل بیت رسول میں ازواج مطہرات بھی شامل گئے اور دیگر لوگ بھی شامل گئے، لیکن یہ 5 لوگوں کی فضائل اپنی جگہ ہے، ان کی فضیلت جیسی جیسی ان کی فضیلتیں ہیں ویسی کسی اور کی نظر نہیں آتی۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت رسول، یہ اہل بیت رسول، ان سے پیار کرنا ہم پر ضروری اور لازم ہے۔ ہمیں چاہیے ان سے محبت کرے، ان سے پیار کرے، نہ صرف اہل بیت سے بلکہ صحابہ کا عشق رکھے دل میں، کیونکہ صحابہ نے ان سے محبت کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے، صحابہ نے ہمیں سکھایا کہ ان سے پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا ہے، حضرت فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی نے بتایا ہے، اور ان کے ساتھ کیسے محبتیں رکھی جائے یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا، اور صحابہ کا کیسے ادب کیا جائے یہ اہل بیت رسول نے ہمیں بتایا ہے، یہ اہل بیت رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ مولا علی سے پہلے یہ 3 خلفائے راشدین، اور 3 خلفائے راشدین کے زمانے میں مولا علی مشکل کشا ہر ایک کے مشیر بنے رہے، مشورے دیتے رہے، ان سے محبت کرتے رہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ مولا علی مشکل کشا کا یہ طرز اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کیسے آپس میں محبت رکھی ہوگی، کیسے پیار رکھا ہوگا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو بار بار اکثر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر عمر بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر گئے۔ حضور نے بار بار یہ ارشاد فرمایا۔ مولا علی فرماتے ہیں تو یہ لوگ محبت کرنے والی شخصیات ہیں، ان کے بارے میں اپنے دلوں میں ذرا برابر بھی میل رکھنا نہیں چاہیے، نہ صحابہ کے بارے میں نہ اہل بیت کے بارے میں۔ دونوں کا بھی احترام، دونوں سے بھی پیار، یہ دونوں نے آپس میں پیار کیا، ہمیں ان دونوں سے پیار کرنا چاہیے، اور اس لیے پیار کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، آپ سے عشق رکھنے والے ہیں۔ ہمارے اندر یہ بزرگوں کا فیضان ہے، ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں، خواجہ خواجگان ہو، غوث پاک ہو، بڑے بڑے پیران پیر ہو، جتنے نفوس قدسیہ جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، ان کی زندگی کا یہی طرز عمل رہا کہ وہ صحابہ سے بھی پیار کرنے والے اور اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ، آپ کا بھی یہی طرز عمل رہا، آپ نے بھی اہل بیت سے ٹوٹ کر پیار کیا اور صحابہ اکرام کے ادب کو لوگوں کے سامنے واضح فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان نفوس سے محبت کرے، ذرہ برابر بھی بیر نہ رکھے۔ ہم کیوں ان سے دوری اختیار کرے جن کو رسول اللہ نے اپنے پہلو میں سلایا گئے؟ ہم ان سے کیوں دوری اختیار کریں جس کو رسول اللہ نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا گئے؟ ہم ان سے کیوں دوری اختیار کریں اور وہ کیوں ان کی فضیلت کو نہ مانے جس نے رسول اللہ کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا گئے؟ صحابہ، اہل بیت، رسول اللہ کے ساتھ چلنے والے، بیٹھنے والے، غزوات میں شریک ہونے والے، اور رسول اللہ کے گھر میں رہنے والے، رسول اللہ کے سینے پر بیٹھنے والے حسنین کریمین، رسول اللہ جس کی آمد پر اٹھ جائے، سیدہ زہرا پاک جس کی پیشانی کو چومے، رسول اللہ جس کو کہے کہ تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، علی ابن ابی طالب۔ یہ اہل بیت بھی شان والے گئے، صحابہ بھی شان والے گئے، دونوں سے ہمیں پیار کرنا ہے، دونوں سے ہمیں عشق کرنا ہے۔ ان کے عشق کے بغیر بیڑا پار نہیں ہوتا، ان کے عشق کے بغیر انسان کسی منزل میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ان کا پیار بخشش و مغفرت کی ضمانت ہے، ان کا پیار نجات دلاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمیں ان سے پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔ یہ نفوس قدسیہ کا پیار لازم و ضروری ہے۔ احادیث شریفہ کئی اس پر دلالت کرتی ہے۔ حاضرین محترم، تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں۔ ان سے محبت کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے کہ ان سے پیار کیا جائے، اور امام عالی مقام کا آپ تذکرہ سن رکھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کربلا والوں کی طرز پر عمل کرنے والوں میں شامل کرے اور ان کا پیار ہمارے سینوں میں عطا فرمائے۔ صحابہ کا عشق، اہل بیت کا ادب کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا
نظام غوری صاحب کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ میں صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے چند باتیں پیش کروں، اور آپ تمام کا بھی شکر گزار ہوں اور خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہ موقع نصیب ہوا کہ میں آپ کے سامنے ان مبارک ہستیوں کا ذکر کر سکا۔ ان دوران خطاب کسی قسم کی لغزش ہوئی ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کہے جانے والے ایک ایک لفظ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔